بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ فرسٹ ایئر اردو کے لیے ہے، اور یہ وہ شخصیت آپ کے سامنے ہے۔ ان شخصیت کو کون نہیں جانتا، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی غالب کی طرح ہمارے ذہن میں ان کی شاعری، خصوصی نظم کی شاعری وہ ذہن میں آ جاتی ہے۔ لیکن آج ہم ان کی کوئی نظم یا غزل نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم ان کا ایک خط پڑھنے جا رہے ہیں جو انہوں نے اپنے والد محترم شیخ نور محمد کے نام لکھا ہے۔ تو فرسٹ ایئر اردو میں خطوط اقبال نثر کے حساب سے ایک خط ہے جو انہوں نے اپنے والد شیخ نور محمد کے نام لکھا ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اب خط کسے کہتے ہیں، خط کی بحث ہو چکی، اور خطوط کتنی اقسام پر مشتمل ہیں وہ ساری بات ہوگی۔ مکاتیب اردو، اور اردو کے اندر جو مکاتیب شامل ہیں، ادبی خطوط، ان کی کیا حیثیت ہے، اس پر ایک لیکچر میں نے بنایا ہے، اور اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو اس لیکچر کو آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے کہ ادبی خطوط جو ہیں وہ ادب کا اب اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور اب باقاعدہ نثر کے اندر اس کو ایک صنف شمار کیا جاتا ہے۔ مکاتیب ایک باقاعدہ صنف ہے، جیسے افسانہ، ناول، ڈرامہ ایک صنف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ چیزیں جان لیتے ہیں جن کا تعلق اس خط کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو شیخ نور محمد جو ان کے والد محترم ہیں، اور یہ ڈاکٹر جاوید اقبال کے دادا تھے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کے بارے میں ہم ابھی پڑھیں گے، یہ اقبال کے فرزند تھے، بیٹے تھے۔ ان کا تعلق شیخ خاندان سے تھا، اور نور محمد جو ہیں ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ امام بی بی سے 1874 میں ہوئی تھی۔ ان کے خواب میں نے پڑھا، اور یہاں پہ میں آپ کو وہ خواب سنانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے خواب دیکھا تھا کہ ایک ویران لک و دک میدان ہے، ایک سفید کبوتر ہے جو فضا میں چکر لگا رہا ہے، کبھی اتنا نیچے اتر آتا ہے کہ بس اب زمین کی قسمت جاگی، اور کبھی ایسا اونچائی پکڑتا ہے کہ تارا بن کر آسمان سے جڑ جاتا ہے۔ ادھر بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کے سب دیوانے ہو رہے ہیں، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزر گیا تو اچانک اس نے غوطہ لگایا اور میری جھولی میں آ کے گر گیا۔ آسمان سے زمین تک ایک کوس قزا بن گئی۔ تو یہ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تھا والد محترم نے۔ تو جب شیخ نور محمد نے یہ خواب دیکھ کر اٹھے تو اپنے دل کو اس یقین سے بھرا ہوا پایا کہ خدا انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو دین اسلام میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ تو یہ ان کے والد کا ایک خواب تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو حقیقت کر دیا۔ یہ ان کی والدہ محترمہ ہے، امام بی بی شیخ نور محمد کی زوجہ اور حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی والدہ واجدہ ہیں، اور یہ ان کی جو ہیں والدہ ہیں امام بی بی۔ اولاد یعنی کہ اور بھائی بہن کون تھے اقبال کے، وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو شیخ نور محمد اور امام بی بی کی اولاد کل تعداد جو تھی وہ 7 تھی۔ ایک شیخ عطا محمد تھے، فاطمہ بی بی، طالیہ بی بی، ایک لڑکا تھا جو چند ماہ کی عمر میں وفات پا گیا تھا، محمد اقبال تھے، کریم بی بی تھی، اور زینب بی بی تھی۔ تو یہ ان کی اولاد تھی، یعنی کہ اقبال کے بھائی۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے ہیں جاوید اقبال، یہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ جج تھے، پاکستانی ماہر قانون اور ادیب حکیم الامت علامہ اقبال کے فرزند۔ یہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے BA پاس کرنے کے بعد 1954 میں انگریزی اور فلسفہ میں MA کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا اور طلائی تمغہ یعنی گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1954 میں کیمبرج یونیورسٹی سے PhD، اور 1956 میں انہوں نے لا کیا ہے۔ 1960 میں آسٹریا کے شہر کیمبرا میں ایشیا میں آئین کا مستقبل کے مذاکرے میں شرکت کی۔ 3 مرتبہ اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کے رکن کی حیثیت سے یہ شریک ہوئے۔ 1961 میں حکومت امریکہ کی دعوت پر وہاں گئے اور کالجوں یونیورسٹی میں اقوام متحدہ کا مستقبل پر لیکچر دیے۔ 1965 میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر، اور 1971 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ متعدد انگریزی اور اردو کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہائی کورٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک دانشور کی حیثیت سے یہ جو ہے وہ سرگرم رہے ہیں۔ تو یہ ہیں جاوید اقبال جو علامہ اقبال کے فرزند ہیں، اور ان کی تصانیف یہ آپ پڑھ سکتے ہیں: خطبات اقبال، رضیہ سلطانہ، افکار اقبال، جہاں جاوید، اپنا گریبان چاک، اور زندہ رود، شذرات فکر اقبال، نظیہ پاکستان، پاکستان اسلامی لبرل تحریک،
اسلام میں ریاست کا تصور، اسلام اور پاکستان کی شناخت، ان کی جو وفات ہے وہ 3 اکتوبر 2015 کو شوکت خانم اسپتال میں ہوئی، کیونکہ یہ کینسر کے مریض تھے۔ اچھا، ہم جو اب خط پڑھنے جا رہے ہیں اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جیسے میں نے غالب کے بارے میں آپ کو بتایا اور اس کی ساری میں نے حوالہ دیا آپ کو کہ وہ خط کس کے جو ہے وہ کتاب میں شامل تھا، اس کو مرتب کرنے والے کون تھے۔ اسی طرح ذرا یہ دیکھ لیں کہ یہ کلیات مکاتیب اقبال ہے، اس کو مرتب کرنے والے سید مظفر حسین برنی ہیں، اس کو مرتب کیا ہے انہوں نے، اور اس کی 4 جلدیں ہیں۔ اب جو خط ہم پڑھیں گے جو انہوں نے اپنے والد محترم کے نام لکھا ہے، یہ جلد دوم میں ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس کو یہاں پر دیکھیں گے، کتاب کے اندر بھی میں نے اس کی پکس لی ہیں، تصویریں لی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کہاں پہ کس صفحے پر یہ جلد دوم میں جو ہم خط پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے۔ تو یہ جلد دوم ہے، لیکن ہم اگر اس نظر ڈالیں تو مکاتیب، یہ جو کلیات مکاتیب اقبال ہیں 4 جلدوں کے اندر ہے۔ پہلی جلد فروری 1899 سے دسمبر 1918 تک کے خطوط پر مبنی ہے۔ دوسری جلد جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے 1919 سے 1928 تک ہے۔ تیسری جلد 1929 سے 1934، اور چوتھی جلد جو ہے 1935 سے 1938 تک ہے۔ تو یہ دوسری جلد کے اندر آپ یہ خط پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے والد محترم کو بہت زیادہ خط لکھے، یہ خط آپ کے سامنے، آپ اسے روک کر پڑھ سکتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے خط ہیں جو انہوں نے اپنے والد محترم کے نام لکھے ہیں، بہت سارے خط ہیں، اور یہ وہ اصل خط ہے جو ہماری کتاب کا حصہ ہے جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 181 181 پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہم پڑھیں گے اپنی کتاب سے، لیکن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ خط ہے جو جلد دوم کلیات اقبال، اس کا مطلب اس کا ماخذ ہی کلیات اقبال، خطوط کلیات اقبال ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 181 ہے جس کے اندر جو ہے یہ خط شامل ہے۔ تو کلیات مکاتیب اقبال جلد نمبر 2، اور بقیہ اس کا 182 182 پیج کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ سارے کا سارا یہ خط جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ آپ کی کتاب کا حصہ ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا اس کا ماخذ کلیات مکاتیب اقبال جلد دوم ہے۔ کچھ تصاویر یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقبرہ ہے، اور یہ ان کا گھر ہے جو سیالکوٹ میں تھا، جہاں پر ان کے والد محترم اور ان کی پیدائش ہوئی، یہ وہاں پر رہتے تھے۔ اس گھر کا تذکرہ بھی ہے، پرانی حالت اس گھر کی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو دوبارہ تزئین نو کیا، یہ اب حالت اس کی یہ ہے۔ تو پہلے حالت اس کی کافی آپ کو نظر آ رہی ہے خراب تھی، تو اس گھر کا بھی تذکرہ کیا ہوا ہے اس خط کے اندر، تو آپ نے ذہن میں یہ گھر بھی آپ نے رکھنا ہے۔ یہ سیالکوٹ کے اندر یہ گھر ان کا واقعہ ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں جی خط جو ہماری کتاب کے اندر صفحہ نمبر 110 کے اوپر ہے، اور والد گرامی شیخ نور محمد کے نام یہ دوسرا خط ہے، اور یہی جو ہے ہمارے سمارٹ سلیبس کا حصہ ہے۔ تو یہ انہوں نے لاہور 3 جون 1920 سے لکھا، اور سب سے پہلے لکھا ہوا ہے قبلہ و کعبہ السلام علیکم۔ تو یہ تعظیم، کلمہ تعظیمی ہے، یعنی کہ آپ بڑے شان والے ہیں، اور بزرگوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ کلمہ قبلہ و کعبہ، ٹھیک ہے۔ تو تعظیم کی وجہ سے یہاں پر انہوں نے اپنے والد محترم کو جو ہے وہ یہ والا جو کلمہ تعظیمی ہے انہوں نے استعمال کی ابتدا میں۔ آپ کا والا نامہ ملا، والا نامہ یعنی خط ملا آپ کا، ٹھیک ہے، شان والا خط، ٹھیک ہے۔ ادب کا مقام ہے، والد کے لیے ادب کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کہ آپ کی صحت اچھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیر تک آپ کا سایہ ہمارے سر پر رکھے گا۔ بھائی صاحب نے، بھائی ان کا نام تھا شیخ غلام محمد، انہوں نے بتایا ان کو کہ اس سے پہلے کسی خط میں آپ کے انتظام خوراک وغیرہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا جو خوراک کھانے کا طریقہ ہے وہ بڑا اچھا ہے، یہ طریقہ اچھا ہے، اور اسی کو دستور عمل بنانا چاہیے، اسی کو آپ اختیار کریں، اسی طرح آپ کھائیں پئیں۔ میں نے یورپ کے مشہور حکیم کی کتاب میں دیکھا ہے کہ جو شخص ہر روز دہی کی لسی پیا کرے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ تو اپنے والد محترم کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو جو صلاح و مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں بڑا اچھا طریقہ ہے، آپ اسی طرح جو اپنی خوراک کا استعمال کریں۔ اور یہاں پر ایک بات بتا رہے ہیں کہ میں نے خود پڑھا ہے، اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ دہی کی لسی پیتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہیں جو قاطع حیات ہیں، کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہیں جو قاطع حیات یعنی زندگی کو ختم کرنے والے ہیں، اور دہی کی لسی ان جراثیم کے لیے بمنزلہ زہر کے ہے، اور دہی کی لسی ان جراثیم کو مارتی ہے۔ تو اس سے اس نے یہ ثابت کیا حکیم نے کہ جو دہی کی لسی پیتا ہے اس کی عمر
بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے رہنے والے لوگ شہریوں کی نسبتاً عموماً طویل العمر اور تندرست ہوتے ہیں، کیونکہ گاؤں کے لوگ دہی کی لسی پیتے ہیں اور لسی وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو کہا کہ شہر کے لوگوں سے ان کی عمر زیادہ طویل بھی ہوتی ہے اور وہ تندرست بھی ہوتے ہیں۔ علی بخش نے کل مجھے بتایا، جو ان کا نوکر ہے اقبال کا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی چچی کی لمبی عمر ہوئی اور آخری عمر میں اس کا گزران یعنی اس کا گزارا زیادہ تر لسی پر تھا، کہ اس کی عمر زیادہ تھی اس کی چچی کی، اور اس کی وجہ یہ بھی بتائی کہ اس کا گزران جو تھا وہ لسی پر تھا اور آخری عمر میں زیادہ تر لسی پیتی تھی۔ تو عام طور پر یہ تو اسباب ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں، باقی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے چاہیے، اور یہ نعمتیں اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو آپ جو ہے وہ حاصل بھی کریں، اور ان چیزوں کا خیال بھی رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تو یہ تو اسباب اختیار کیے گئے ہیں، اور اسباب کی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ تر عمر جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ ترش لسی، کھٹی لسی تو شاید آپ کے لیے مفید نہ ہو کہ آپ کا گلا خراب ہے، البتہ میٹھے دہی کی لسی اگر صبح پی جائے تو شاید مفید ہو۔ اس کا تجربہ بھی کرنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ کوئی اچھا مکان رہنے کو نہیں ملتا۔ موجودہ مکان میں جوان لوگ تو بآسائش رہ سکتے ہیں۔ وہ دیکھیں، وہ جو میں نے آپ کو مکان بتایا ہے، تو اقبال لاہور چلے گئے تھے تو بتا رہے ہیں کہ سیالکوٹ کا جو ہمارا گھر ہے وہ تنگ گھر تھا، تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ جو گھر ہے وہ بڑا تنگ ہے، اور ہم لوگ تو جوان ہیں، ہم پھر رہ لیں گے، تو بوڑھوں کو تکلیف ہے، ورنہ بڑی خواہش تھی کہ سال کا زیادہ ایسا آپ کے پاس بسر کیا کرتے۔ ٹھیک ہے، تو گھر کی تنگی کی وجہ بھی تھی، اقبال چلے گئے لاہور، تو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر گھر کھلا ہوتا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں زیادہ آپ کے پاس ہی رہوں۔ ٹھیک ہے، اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور جوان لوگ تو وہاں پر آسانی سے گزارا کر سکتے ہیں، بوڑھوں کے لیے کافی مسائل ہیں، تو وہ گھر آپ نے دیکھا تنگ جو تھا وہ گھر تھا۔ ذرا ریل کا انتظام ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی قدم بوسی کے لیے اثر ہوں گا۔ قدم بوسی یعنی کہ آپ کے پاس میں آؤں گا اور آپ کے پاس رہوں گا بھی، تھوڑا ریل کا انتظام بہتر ہو جائے۔ ڈاکٹر عبداللطیف نے آپ کے دانت بنائے تھے، اگر وہ خراب ہو گئے ہوں تو ان کو ڈاک میں بھیج دیجیے گا۔ تو انہوں نے اپنے والد محترم کے لیے جو دانت تھے وہ بھیجے تھے، اور ڈاکٹر کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر میں نے وہ بھیجے ہیں، اگر وہ خراب ہو گئے ہیں تو وہ مجھے دوبارہ بھیج دیجیے گا، میں آپ کو ٹھیک کروا کے مرمت کروا کے واپس کر دوں گا۔ اگر وہ قابل مرمت بھی نہ ہو تو لکھیے، ڈاکٹر عبداللطیف کو سیالکوٹ بھیج دوں گا۔ اگر وہ اس حالت میں ہے کہ ان کو دوبارہ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تو میں ڈاکٹر عبداللطیف کو بھیج دوں گا سیالکوٹ، وہ وہاں پہ وہ دیکھیں گے، نہیں تو آپ کو نئے دانت دیں گے، وہاں جا کے آپ کے دانت وہ بنا دے گا۔ باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے، گھر سے سب آپ کی خدمت میں آداب لکھواتے ہیں، گھر والے آپ کو آداب دے رہے ہیں۔ اچھا، یہاں سے آگے جو ہے وہ ایک حصہ شروع ہوتا ہے جس میں وہ ایک اصلاحی بات کرنا چاہتے ہیں اور روحانی بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس روحانی بات کو بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا تذکرہ کریں گے، اور مولانا روم کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ مولانا روم جو اقبال کے روحانی پیر سمجھے جاتے ہیں، ان کا ایک قول یہاں پر ذکر کیا ہے، اور پھر خط کو یہ ختم کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو بات لکھی ہے کہ روحانی کیفیات کا سب سے بڑا ممد و معاون یہی کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط ہے۔ تو یہی ہمارا سوال نمبر 1 جو آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیں، اقبال نے کھانے پینے کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت بیان کی، یہ ایک سوال یہیں سے تعلق رکھتا ہے، اور اس پیراگراف کو ہم پڑھ کے سوال کو بھی ساتھ حل کر لیں گے کہ روحانی کیفیات کا سب سے بڑا ممد و معاون یہی کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط ہے۔ اور روحانی کیفیت کسے کہتے ہیں؟ اب روحانی کیفیت انسان کی جو ہے وہ ایک ظاہری قوت ہوتی ہے، ایک باطنی قوت ہوتی ہے۔ تو روحانی جو قوت ہوتی ہے وہ باطنی قوت ہوتی ہے، یعنی پاکیزگی، اصلاح اپنی کرنا اور نفس پر قابو رکھنا، یہ روحانی قوت ہوتی ہے۔ اور یہ مادیت کی ضد ہے، یعنی کہ چیزوں، پیسہ اور عہدہ اور یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کے اعتبار سے ہیں، یہ ظاہری طور پر ہوتی ہیں، لیکن روحانی کیفیت جو ہوتی ہے وہ انسان کی اپنے رب کے ساتھ تعلق، اپنے دین کے ساتھ تعلق۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ روحانی کیفیات کا سب سے بڑا ممد و معاون یہی کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط ہے، کہ انسان کی روحانی کیفیت تب بنتی ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دین کے ساتھ تب لگتا ہے جب وہ اپنے کھانے پینوں کی چیزوں میں احتیاط کرے۔ دیکھیں، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب حلال کا رزق کھاتا ہے بندہ تو لازمی بات ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے کام کرے گا، اور حرام کے اگر پیسے ہوں گے تو اس سے کام بھی ایسے ہی صادر ہوتے ہیں۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کا ثبوت ہے۔ میں خود اپنی زندگی کم از کم کھانے پینے کے متعلق اسی طریقے پر ڈھال رہا ہوں، اسی طریقے پر اختیار کر رہا ہوں، ڈھال رہا ہوں، اختیار کر رہا ہوں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کھانے پینے کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اسی طریقے پر جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی بھی اسی طریقے پر میں لے آیا ہوں۔ تو یہ سوال نمبر 1، ٹھیک ہے، اس میں آپ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں جو بتایا گیا ہے اس میں ایک ہیڈنگ دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور پھر اقبال کا طریقہ۔ ان دو ہیڈنگز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اقبال کا طریقہ۔ تو کھانے پینے کے معاملات میں آپ دو ہیڈنگز دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اقبال کا طریقہ۔ تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ لکھ سکتے ہیں روحانی کیفیات، یہاں سے لے کر اور لکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کا ثبوت ہے یہاں تک، اور آگے اقبال کا طریقہ کہتے ہیں کہ خود اپنی زندگی میں کم از کم کھانے پینے کے متعلق اسی طریقے پر میں نے ڈھالی ہوئی ہے، ڈھال رہا ہوں۔ تو یہ آپ کا سوال آسانی سے ہو جائے گا ان دو ہیڈنگز کے ساتھ، اور کتاب سے لکھنے کی کوشش کریں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ دنیا کے حالات اور عام لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں، ان کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کی نگاہ بہت تنگ ہے، ان میں سے بیشتر حیوانوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب یہی کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں پر کوئی نظر نہیں رکھتا، اپنی خوراک پر اور اپنی روحانی کیفیت پر، اور جو ہے وہ مادیت کا دور چل رہا ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور اپنی جو ہے عہدے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور ان چیزوں کو اختیار کر رہا ہے جو دنیا کے اعتبار سے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات اور عام لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں، ان کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ حالات بہت عجیب سے ہیں۔ عام لوگوں کی نگاہ بہت تنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ان کی نگاہ بہت تنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے بیشتر حیوانوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نگاہ تنگ ہونا سے مراد یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ان کی نگاہ اس اعتبار سے تنگ ہوئی ہے کہ ایک اخلاص اور محبت نہیں رہا، ٹھیک ہے، دنیا کے اعتبار سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے حیوانوں کی زندگی اور انسانوں کی زندگی میں فرق ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہے۔ حیوانوں والی زندگی گزارنی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی اگر حیوانوں کی جیسی گزار سکتا ہے تو وہ پھر دنیا میں حیوان ہی کہلائے گا، وہ انسان تو نہیں کہلاتا۔ انسان کی اپنی ایک زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی سنتوں پر جو ہے عمل کر کے انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیشتر جو لوگ ہیں وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وہ حیوانوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی واسطے مولانا روم کے بارے میں اب امین پڑھیں گے، اور یہیں سے سوال نمبر 3 بھی ہم حل کرتے ہوئے جائیں گے۔ یہاں پہ پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اسی واسطے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جو اقبال کے پیر و مرشد تھے، روحانی مرشد تھے، ان سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی، ان کی زندگی سے پہلے یہ وفات پا چکے تھے، لیکن مثنوی روم اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر اقبال ان سے فیضیاب ہوئے، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ چراغ لے کے تمام شہر میں پھرا، کیا کوئی انسان نظر آئے، مگر نظر نہ آیا، اور موجودہ زمانہ تو روحانیت کے اعتبار سے بالکل تہی دست ہے، خالی ہے، محروم ہے۔ کہتے ہیں مولانا روم کہتے ہیں کہ میں چراغ لے کر پورے شہر میں پھرا کہ انسان نظر آ جائے۔ اب انسان وہ ہے کہ جو اصل اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے۔ اگر جو زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتا، جس کو اپنی زندگی کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا مجھے لگا کہ میں چراغ لے کر پورے شہر میں پھرا لیکن مجھے کوئی انسان نظر نہ آیا، اس لیے کہ اصل انسان جو ہے روحانیت کے اعتبار سے ہو، مادیت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ روحانیت کے اعتبار سے مجھے کوئی بھی انسان نظر نہ آیا۔ اور دور گزرتا جا رہا ہے تو یہ روحانیت کی کمی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور مادیت زیادہ جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اسی واسطے اخلاص ختم ہو چکا ہے۔ محبت اور مروت کہتے ہیں کسی کا لحاظ کرنا، تو محبت بھی ختم ہو گئی، یکجہتی، اتفاق یہ بھی ختم ہو چکا ہے، اس کا نام و نشان نہیں رہا۔ آدمی کے خون کا پیاسا ہے، ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں، اور قوم کی دشمن بن چکی ہے، بے اتفاقی ہے۔ یہ دور انتہائی تاریکی کا ہے، لیکن تاریکی کا انجام سفید ہے۔ کہتے ہیں دور تو بڑا عجیب سا چل رہا ہے، لیکن امید بتا رہے ہیں یہاں پر اقبال جو ہے نا امید نہیں ہو رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں تاریکی کا انجام ہمیشہ سفید ہوتا ہے، یعنی رات کے بعد ہمیشہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے، اور تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اجالا آ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے تاریکی کا انجام ہمیشہ سفید، یعنی کہ اگر ایسے حالات ہیں تو حالات انشاءاللہ بدل جائیں گے، اور اچھے حالات بھی آ جائیں گے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ جلد اپنا فضل کرے اور بنی نوع انسان کو پھر ایک دفعہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کر دیں، اور جیسے پہلے مسلمان تھے ویسے مسلمان دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر فضل کر کے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والا بنا دیں۔
تو بتایا یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار عشق رسول اقبال کہ آپ پڑھیں اشعار میں نظر بھی آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ آپ نے مشہور شعر ان کی نظم کا پڑھا بھی ہوگا۔ تو اسی طرح کہہ رہے ہیں نور محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ان کو اختیار کریں گے تو انسان جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ دوبارہ لوگ جو ہیں وہ دین اسلام پر آ جائیں، مسلمان اپنا کھویا وہ مقام حاصل کر لیں۔ بغیر کسی بڑی شخصیت کے اس دنیا کی نجات نظر نہیں آتی، یہ طریقہ بتا رہے ہیں جیسے بیعت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی عالم دین سے کسی نیک شخص کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس کو بیعت کا سلسلہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کوئی بڑی شخصیت سے مراد یہ ہے کہ کوئی عالم دین جو دنیا کی رہنمائی کرے، جیسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، شیخ احمد سرہندی اور بڑے بڑے جو ہیں اولیاء اللہ دنیا میں آتے تھے اور تجدید کرتے تھے، یعنی کہ دوبارہ ایمان لوگوں کے اندر اگر کم ہو جاتا تھا ایمانی قوت، اس کی دوبارہ تجدید کر کے ان کو دوبارہ ایمانی قوت عطا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں ویسا ہوگا تو تب جو ہے لوگوں کی حالت تبدیل ہوگی۔ تو ضروری کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی اچھے شخص سے بیعت ہوں یا کسی اچھے شخص کے پاس جائیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ خود انسان کچھ بھی نہیں، دیکھیں استاد کے بغیر اور ایک عالم دین کے بغیر، ایک ٹیچر کے بغیر، ٹھیک ہے، والدین کے بغیر انسان کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ انسان سیکھتا ہے، اور خود وہ اگر کتاب لے کر پڑھنا شروع کر دے اور کہے مجھے سارا کچھ آتا ہے تو ایسے وہ کبھی کچھ بھی نہیں سیکھ پائے گا، اور ہمیشہ اس کے اندر غلطیاں بھی رہیں گی، غرور و تکبر بھی آ جائے گا۔ تو ان چیزوں کی طرف اقبال جو ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں اقبال کی شاعری میں استاد داغ دہلوی خطوط کے ذریعے وہ داغ دہلوی سے اصلاح لیتے تھے، اور اسی طرح دیکھیں روحانی استاد یہاں پر آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو استاد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زیادہ کیا عرض کروں، خدا کا فضل ہے یہاں پر سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ غلام رسول بیمار تھا، مولانا غلام رسول مہر، ان کا ہم نے نام پڑھا ہے، جو آپ نے ابھی مکاتیب غالب پڑھے ہیں اس کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے جو ہے مکاتیب غالب کو دوبارہ جو ہے مرتب کیا ہے، اس آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ غلام رسول مہر ہیں یہ والے، ٹھیک ہے، یہ صحافی بھی ہیں، اور ان کی پیدائش جو ہے 1895 اور 1971 ان کی وفات ہے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ادیب، انشا پرداز، مورخ، نقاد، صحافی، غالب شناس اور مترجم رہے ہیں غلام رسول مہر۔ ان کے بارے میں اقبال یہاں پر بتا رہے ہیں کہ غلام رسول بیمار تھا، کل میں نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فیروز پور تار دیا تھا مگر تاحال جواب نہیں آیا۔ آج کل تار بھی یعنی خط بھی دیر میں پہنچتے ہیں، تو اس وقت سلسلہ ہی ایسا تھا کہ خطوط کا سلسلہ جو تھا وہ جاری تھا لیکن دیر سے خط پہنچے تھے۔ والسلام محمد اقبال۔ تو یہاں پر ہم اب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں اور اس سوال نمبر 3 کو حل کرتے ہیں، جس سے ہمارا یہ سبق انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ مولانا رومی مشہور فارسی زبان کے شاعر، مولانا محمد جلال الدین رومی ان کا پورا نام ہے، اور 1207 میں پیدا ہوئے اور مشہور فارسی شاعر تھے۔ مثنوی ان کی بڑی مشہور ہے، فی ما فی ان کی کتاب ہے، اور دیوان شمس تبریز یہ اصل میں مولانا کا ہی دیوان ہے، لیکن اشعار میں زیادہ تر انہوں نے شمس تبریز کا نام آتا ہے، اس لیے اسی کا نام انہوں نے دیوان جو ہے وہ شمس تبریز رکھا ہے۔ آپ کی معروف یہ کتب ہیں 3، مثنوی، فی ما فی اور دیوان شمس تبریز، یہ ان کی 3 کتابیں ہیں۔ آپ دنیا بھر میں اپنی لازوال تصنیف مثنوی روم کی وجہ سے بدولت جانے جاتے ہیں۔ آپ کا مزار ترکی میں، ابھی ہم مزار کی تصویر بھی دیکھیں گے، واقع ہے۔ پورا نام ان کا مولانا جلال الدین محمد بلخی اور رومی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ اقبال اور رومی کا جو تعلق ہے وہ ذرا آپ دیکھیں کہ اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے اور انہیں پیر رومی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ یہ کتبہ کونیا میں ان کا جو ہے مقبرہ واقعہ ہے مولانا جلال الدین رومی کا، اور اقبال نے وہاں جا کر یہ کتبہ لگایا تھا۔ کونیا میں علامہ اقبال کی طرف سے رومی کی مزار پر لگا ہوا یہ یادگار ایک کتبہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اقبال نے وہاں پہ ایک کتبہ لگایا تھا۔ اقبال اور رومی کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی پیر مانتے تھے۔ کشف اور وجدان کے ذریعے ادراک حقیقت کے بعد صوفی یعنی تصوف والے لوگ صحیح معنوں میں عاشق ہو جاتے ہیں، اور اس کی برغبت تمام محبوب حقیقی کے تمام احکام کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی وہ جو بندہ کسی سے بیعت کرتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے متعلق بتاتا ہے اور اس کو دین کے متعلق بتاتا ہے اور وہ اس کے طریقوں کی اطاعت کرتا ہے۔ رومی نے جوہر عشق کی تعریف اور اس کی مائیت کی طرف معنی خیز اشارے کیے ہیں۔ صوفی کی ذہن جو ہے وہ ذہنی تکمیل کا مقام کیا ہے، اس کے متعلق دو شعر نہایت انہوں نے دل نشیں، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، آدمی دید است باقی پوست است، تو یہ شعر جو ہیں اقبال نے اس کی تشریح کس طرح کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ خرد عقل کو کہتے ہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، یعنی دل کا مقام کہ عقل جو ہے انسان وہ کہتے ہیں کہ عقل کے پاس خبر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے، لیکن دل جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ انسان کو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب کرتا ہے۔ تو دل کے متعلق بتایا ہے، جیسے صوفی حضرات جو ہیں وہ زیادہ تر دل کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں جیسے اقبال کہتا ہے نا، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، ٹھیک ہے، کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ٹھیک ہے، کہ اگر بغیر ڈرے ہوئے آتش نمرود میں عشق کود پڑا، کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا نمرود کی طرف سے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی طرف فکر نہ کی، عقل کہہ رہی ہے کہ آگ جلا رہی ہے، دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جل جا، اللہ تعالیٰ ہے بچانے والا، تو عقل کچھ اور کہتی ہے۔ تو دل جو ہے انسان کا، وہ انسان جو ہے وہ دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور دل کو زیادہ قریب کرنے کے بعد ہی صوفیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرتے ہیں۔ عقل تو بعض اوقات انسان کو طرح طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور دین کے اندر یاد رکھیے گا عقل سے زیادہ دل کی مانی جاتی ہے۔ دیکھیں عقل تو بعض اوقات عجیب بات کہتی ہے، مثال کے طور پر میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ عقل تو کہے گی کہ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ سے خون نکل گیا اور بہہ گیا، آپ نے وضو کیا ہوا تھا، تو عقل کہہ رہی ہے اب ہاتھ سے خون نکلا ہے، تو آپ ہاتھ سے خون نکلا ہے تو اس سے وضو کس طرح فرض ہو گیا؟ لیکن اب عقل تو آپ کے ذہن میں طرح طرح کے سوال لائے گی، لیکن دل آپ کا کیا کہے گا؟ دل کہے گا یہ طریقہ میرے نبی نے بتایا ہے، میرے نبی نے کہا ہے کہ ہاتھ سے خون بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اب میں دل کی مانوں گا، اب عقل کو میں پرے کر دیتا ہوں۔ یہ دل کی بات تب کر رہے ہیں۔ اب جو فلاسفر جتنے بھی ہیں فلسفے والے، وہ عقل کی بات کرتے ہیں، لیکن صوفی حضرات جو ہیں وہ دل کی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں خرد کے پاس، عقل کے پاس جو ہے وہ خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، یعنی اصل میں تجھے کیا ہے، کسی ولی پیر کی روحانیت اور اس کی بیعت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ کونیا میں ترکی میں واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا مزار ہے، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے، ٹھیک ہے، یہ ان کی تصاویر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر جو 3 ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، اور اس کی ہیڈنگز کو ہم حل کر لیتے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 یہاں پر دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے روحانیت کی کمی سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یعنی روحانیت کی کمی ہو جائے تو معاشرہ کیسا بن جاتا ہے؟ تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے ہیڈنگ دیں روحانیت کی تعریف۔ اب روحانیت کسے کہتے ہیں؟ روحانیت ایک باطنی قوت ہے، روحانیت پاکیزگی کو کہتے ہیں، اور یہ مادیت کی ضد ہے۔ اس کے اندر آپ نے روحانیت لکھ لی۔ مولانا روم کا قول جو ہم نے کتاب میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر کریں، ٹھیک ہے، جو ختم کے اندر موجود ہے، اور تیسری ہیڈنگ دیں معاشرے پر اثرات، اور اس کے اندر آپ نیچے 4 ہیڈنگز دے دیں، اور اس کے اندر بات لکھیں کہ جو شخص روحانیت سے دور ہوتا ہے، سب سے پہلی بات یہ اس کی نگاہ تنگ ہو جاتی ہے، یعنی اس کو دنیا کے اعتبار سے ساری چیزیں تو نظر آتی ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کو اپنی زندگی نظر نہیں آتی۔ نمبر 2، حیوان جیسی زندگی، وہ انسانوں کے بجائے انسان کی اپنی ایک زندگی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن انسان کے بجائے وہ حیوان جیسی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روحانیت کی کمی جن کے اندر پائی جاتی ہے۔ اخلاص کی کمی یعنی محبت ختم ہو گئی ہے، مروت ختم ہو گئی ہے، بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو اچھا سلوک تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور اخلاص ختم ہو گیا ہے، یعنی اپنا کام محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا یہ ختم ہو جاتا ہے اس شخص کے اندر سے، جس کے اندر سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں بے اتفاقی کو ذکر کر دیں کہ پھر جب روحانیت ختم ہوتی ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بے اتفاقی، قوم قوم کی دشمن بن گئی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے، اور ہر بندہ جو ہے اس کو اپنی فکر ہے، اس کو دوسرے کی فکر نہیں ہے، تو گھر کے اندر نا اتفاقی، اور محلے، شہر اور گاؤں، اور اسی طرح ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ایک بے اتفاقی کی فضا بن جاتی ہے،
اور آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور قومیں کیا اور پوری دنیا کے اندر یہ جنگیں اور یہ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم روحانیت سے دور ہیں۔ جب روحانیت کو اختیار کریں گے تو نگاہ وسیع ہو جائے گی، حیوان نہیں بنیں گے، انسان بن جائیں گے، اخلاص کا اضافہ ہو جائے گا، اور بے اتفاقی کے بجائے ہمارے اندر اتفاق آ جائے گا۔ تو یہ سوال آپ اس طریقے سے آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنی کتاب کے اندر سے، یعنی جو آپ نے یہ سبق پڑھا اور اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا یہاں پر ساری کی ساری چیز موجود ہے۔ یہ مولانا روم کا قول بھی موجود ہے کہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ چراغ لے کے تمام شہر میں پھرا کہ کوئی انسان نظر آئے مگر نظر نہ آیا، یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں، اور ساری چیز موجود ہوتی ہے، صرف ہیڈنگز دینی ہوتی ہیں۔ تو نوٹس خود بن جاتے ہیں جب آپ ہیڈنگز خود لکھیں اور خود ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کا مطالعہ کریں، اور ہر ایک چیز کے اوپر نظر رکھیں، وہ خواہ سائنس کا سبجیکٹ ہے یا کوئی آرٹس کا سبجیکٹ ہے۔ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈیں ان چیزوں کو، اور ان چیزوں کی آگے آپ وضاحت کو تلاش کریں، اور اس کو ایک خالص اچھی چھوٹی سی ہیڈنگ دے کر اچھا سا سوال بنائیں، اور اس کی خوب مشق کریں اور اچھی ترتیب سے کرنے کی کوشش کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ کو اقبال کا خط جو اپنے والد محترم کے نام انہوں نے لکھا ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس اعتبار سے فرسٹ ایئر اردو کے نثری اسباق اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ ہمارے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، نظمیں بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا مکمل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مکمل ہو گئی ہیں، اور ساتھ ہماری صرف اور صرف غزلیں جو ہے وہ 2 غزلیں رہتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی کوشش کروں گا کہ میں جلد وہ ختم کروں، اور گرامر ہم نے کافی حد تک مکمل کر لی ہے، اور آپ نے محنت کرتے رہنا ہے اسی طرح، اور میرے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔